وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے سورہ بقرہ شریف کی وہی آیت مقدسہ تلاوت کی کہ جس کے تحت گزشتہ چند جمعوں سے بیان جاری۔ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ محرم شریف کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ شہادت کے فضائل اور مناقب یہ کہ شہداء اہل اللہ خصوصاً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ، اور ان سب میں انبیاء کا مقام بہت ہی اعلیٰ و عرفہ۔ ہم آپ جیسا آدمی کسی بھی نیک کام میں شہید ہو جائے تو باوجود شہادت کے ہم صحابہ یا صدیقین کا درجہ نہیں پا سکتے، ان کا درجہ ہم سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ حیات النبی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں امت میں سوائے چند سرفروں کے کوئی اور اس سے اختلاف نہیں کرتا، پوری امت میں، قطع نظر کہ اس کا تعلق مسلمان کہلانے والے کسی بھی مکتب فکر سے ہو۔ آج ہم ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور یہ عنوان بڑا دلچسپ بھی ہے، اور اس میں اہل سنت جماعت کے مذہب پر دلائل کافی، شافی اور وافی آپ کی خدمت میں رکھیں گے، جس سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اس معاملے میں مذہب اہل سنت کیا ہے، اور لوگوں کے اعتراضات تار عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ چونکہ عنوان چلتے جا رہے ہیں تو سوچا کہ چلو یہ بات بھی کہہ دی جائے، یہ بات بھی کہہ دی جائے۔ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا، جب آدمی مر جاتا، کیا وہ قبر میں ہماری باتیں سنتا ہے، ہمیں جانتا یا پہچانتا ہے؟ روح اس کے بدن سے نکل جائے تو کیا میت کا ادراک ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی ادراک کا معنی یہ ہے کہ سننا یا دیکھنا یا جاننا، اس کیا ساری قوتیں سلب ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو کر کے رہ جاتی ہیں؟ قدیم مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا کہ جس نے اس کا انکار کیا کہ عذاب قبر یہ کوئی چیز نہیں۔ جب آپ میت کو دفنا دیں تو دفنانے کے بعد اس سے نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ فرشتے آئیں گے، نہ کوئی سوال ہوگا، نہ کوئی جواب ہوگا۔ مر گیا سو مر گیا، وہ مٹی کا ڈھیر، اور اس کے بعد جو کچھ باس پرس ہونی ہے یہ ہوگی کل قیامت۔ اس فرقے کا نام تھا معتزلہ، معتزلہ اس کا نام تھا۔ معتزلہ اب دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے، لیکن علماء درس نظامی میں ان کے اعتراضات کو پڑھا کر اس زمانے کے علماء نے جو انہیں جوابات دیے ہیں ان جوابات کو پڑھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ایک مکتب فکر ایسا بھی تھا، اور جس زمانے میں تھا اس زمانے میں اس کا
نہایت ہی شافعی طریقے سے رد کیا گیا۔ موجودہ دور میں بھی وہابیوں کا ایک طبقہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ جب آدمی انتقال کر جائے تو بس وہ مٹی کا ڈھیر ہے، اور اس کے قریب آپ کھڑے ہوں، یہ سب افسانہ ہے کہ وہ آدمی کو پہچانتا ہے یا اس کا ادراک، یعنی اس کی بینائی، اس کی سماعت اور اس کا علم یہ باقی رہتا ہے، یہ سب کا سب بالکل بیکار اور کافر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ان کے اکابر حضرات نے اسے تسلیم کیا۔ مثلا دور آخر کا ان کا بہت بڑا محدث اور امام تھا ابن قیم، اس نے اپنی کتابوں میں اس کی تصحیح کی جو ہمارا مذہب اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، صدیق حسن بھوپالی، انہوں نے بھی اس کو یہ مانا اور تسلیم کیا کہ مردہ جو ہے وہ سنتا بھی ہے، اور بڑے بڑے اکابر حضرات نے اس کا اعتراف کیا۔ علماء اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس پر ایک باب باندھا اور اس کا باب کا نام رکھا اثبات العذاب القبر، یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس باب میں یہ بیان کریں گے کہ عذاب قبر حق ہے، اس کا ہم بیان کریں گے۔ تمام محدثین نے اس پر ابواب قائم کیے، اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ آیا بزرگان دین یعنی جب انتقال کر جائیں ان کا ادراک، ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کا علم باقی رہتا ہے یا نہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ وقت مناسب پر عرض کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے مشکاۃ شریف کتاب اثبات العذاب القبر، صاحب مشکات نے مختلف حوالوں سے، جس میں دارمی اور امام احمد اور صحاح ستہ کی بعض کتابیں، ان سب پر اس باب میں 15 حدیثیں بیان کی، اور تمام کی تمام 15 حدیثوں کو بیان کیا، اور ہر حدیث میں اس کا بیان ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اور عذاب قبر اور میت سے بحث پرس ہونی۔ اب ظاہر ہے اس 15 پر ہم گفتگو کریں تو 1 مہینہ اور درکار ہے، ہم صرف اس کا نچوڑ عرض کر کے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد آدمی کا ادراک ختم ہو جاتا ہے، وہ دیکھنا، بھالنا، سننا، بولنا، اس کا علم جو ہے وہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے، اور صرف قیامت میں اٹھایا جائے گا، عذاب اور ثواب وہاں ہوگا، یا قبر میں بھی کچھ ہوتا۔ تو لیجیے ہم ان 15 حدیثوں کا جو 3 فصلوں پر مشتمل ہیں، صرف ہم ان کا عرض اور کہیں کہیں کا جملہ عرض کریں گے، اور جو بات ہم عرض کریں گے اس کا مکمل حوالہ، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ صرف وقت کو بچانے کے لیے ہم سب کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی انتقال کر جائے تو جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کو تشویش ہوتی ہے کہ اس کو جلد سے جلد قبر میں دفنا دیا جائے، جلد سے جلد دفنا دیا جائے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے۔ ہم اور آپ تو سوچتے ہیں چلو 2-4 گھنٹے اور رہ جائے، اس کو دیکھ لیں، فلاں صاحب نہیں آئے وہ زیارت کر لیں گے، فلاں صاحب نہیں آئے وہ ان کی زیارت کر لیں، مگر میت کو اس سے تکلیف ہوتی۔ جب وہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو رکھنے کے بعد میں جب لوگ اس کو رکھ کر چلے جاتے ہیں تو حدیث شریف میں ہے کہ 2 فرشتے منکر نکیر، یہ 2 فرشتے آتے ہیں، اور اس میں حدیثوں میں کہ ایسے زمین کو چیرتے ہوئے اور میت کو بہت ہی ڈانٹ پھٹک کر اٹھاتے کہ میت اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ بیٹھنے کے بعد وہ فرشتے اس سے پوچھے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا، ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ جو تیرے سامنے ایک آدمی، ایک انسان کھڑا ہوا، اسے تو کیا کہتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب میت کو اٹھاتے ہیں، میت اگر نیک ہو تو وہ کیا کہتا ہے، فرشتہ اس سے کہتا ہے من ربوں کا، جو مومن ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی۔ پھر اس سے پوچھائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ اور اس کے بعد آپ اپنے ہوش حواس سے ان کلمات کو سنیں
کہ پھر قبر کشادہ کرنے کے بعد اس کی قبر میں، ہر ایک کی قبر میں پیارے مصطفیٰ جلواگر ہو جاتے اور فرشتہ ایسے میت کو دکھا کر کہتا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر والے تو ان کے بارے میں کیا کہتا کہ یہ کون؟ کافر اگر ہوگا وہ نہیں پہچانے گا، اور مسلمان اگر ہوگا مختلف الفاظ حدیثوں میں، اور شراح حدیث نے تو کئی اس میں اور اضافے کر کے چھان پھٹک کر کے کئی الفاظ لکھے، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا؟ وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت من حبیبوں کا، تو جس سے محبت کرتا تھا وہ کون ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کا نام لے گا۔ اور بعض مشائخ نے یہ کہا جو فرشتے یہ کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو قبر والا کہے گا ارے ان کا نام تو دن رات میں لیا کرتا، ان پر تو رات دن میں سلام پڑھا کرتا، ان کے تو نام پر میں انگوٹھی چوما کرتا، تم ان کے متعلق پوچھ رہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پہچان جائے گا۔ پہچاننے کے بعد اب آئیے انعام اور اکرام اسے کیا ملے گا کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں آج ہم نے اپنی میت کو دفنایا، اب دفنانے کے بعد تا قیام قیامت یہ اپنی قبر میں ہوگا، اس کا ڈھانچہ بنے گا، اس کا گوشت پوست جو ہے وہ کیڑے کھا جائیں گے، قبر کے اندر مختلف جانور ہیں وہ سب اسے کھا جائیں گے، اور چند برسوں کے بعد اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ سب بھی مٹی میں مل جائیں گی، اور یہ سب باتیں حدیثوں میں موجود۔ مگر لیجئے جو پکا مومن ہوگا اس سے فرشتے کیا کہیں گے؟ جب دیکھیں گے کہ یہ تینوں باتوں میں کامیاب ہو گیا تو فرشتہ اس سے کہے گا نم کنومت العروس، اے قبر والے اب تو قیامت تک ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، تو قبر میں ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور سوائے تیرے محبوب ترین کے تجھے قیامت میں کوئی نہیں جگائے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ جب وہ جگائے گا اس کا رب اسے جگائے گا کل قیامت میں، اور اس کے علاوہ تو اب ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ تم محو استراحت ہو جا، جیسے لوگ بستر پر آرام سے سوتے ہیں اسی طرح تو سو جا، یا عیش اور عشرت کی نیند سو جا وغیرہ، نہیں، یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ نم کنومت العروس، تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تو دلہن کو کتنے ناز اور نخرے میں سلایا جاتا ہے، تو اسی طرح قیامت تک سو جا یہاں تک کہ تیرا رب تجھے جگائے گا۔ اب آئیے اس کے علاوہ اور باتیں جو اسی باب میں موجود ہیں، فرشتے اٹھائیں گے، سوال کریں، سوال کرنے کے بعد جب وہ یہ کہے گا آخری جواب یہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، اب تو دلہن کی طرح سو جا، اور ارشاد کا لاؤ جنت سے اس کے لیے بستر لاؤ، جنت سے بستر جو ہے وہ لا کر اسے بچھایا جائے، اور کہا جائے گا کہ جنت سے ایک دریچہ، ایک کھڑکی کھول دو تاکہ تا قیامت یہ جنت کی ہواؤں سے فیضیات اور اس کی ہواؤں سے متمتع ہوتا رہے۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ جب وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کہیں گے یہ تو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے تو ایسا ہی کہے گا، کہ ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے تو ایسا کہے گا، اب لاؤ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولو اور جنت کا بستر بچھاؤ۔ جو کافر نہیں پہچان پائے گا فرشتے کہیں گے ہم پہلے ہی سے جانتے تھے تو ایسا ہی کہے گا، اور کہا جائے گا جاؤ جہنم سے بستر لاؤ اور اس کی قبر میں بچھاؤ، اور اس کے بعد جہنم سے کھڑکی کھول دو تا قیام قیامت یہ جہنم کی ہوائیں جو ہیں اس کو لگتی رہیں اور قیامت تک یہ عذاب میں مبتلا رہے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیثیں کچھ صحیح ستہ میں ہیں، کوئی امام احمد ابن حنبل دیگر محدثین نے اور مشکات نے ان سب کو جمع کر کے عزیزان گرامی یہ بتایا کہ عذاب قبر حق ہے، اور جب بندہ قبر میں رکھ دیا جائے تو رکھنے کے بعد اس پر یہ عذاب اور یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اب رہا یہ کہ کیا وہ اپنی قبر میں سنتا ہے؟ تو عقیدہ یاد رکھیے، روح اگرچہ اس کے بدن سے نکل جائے مگر علماء اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ بدن کو تو فنا ہے مگر روح کو فنا نہیں، روح کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور ہمیشہ
اس کا تعلق بدن سے بالکل رہتا، اگرچہ بدن سڑ جائے، گل جائے، مٹی ہو جائے، مگر روح کا تعلق جو ہے وہ عزیزان گرامی بدن سے رہتا۔ ایک مرتبہ کچھ کفار مشرکین حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یہ بتائیے کہ روح کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں؟ حضور نے سکوت فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہو گئی۔ حضور علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے، قُلِ الرُّوحُ، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ روح کیا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ امر رب ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بڑا قلیل۔ تو روح کیا ہے؟ امر رب ہے۔ ہر چند کے ہماری اصول کی کتابوں یہ بات ہے کہ روح جو ہے وہ مخلوق ہے مگر روح کو فنا نہیں، بدن تو فنا ہو جاتا ہے مگر روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ اچھا اب آئیے، مسلمان کی روح ایک مقام ہے جنت میں اعلی علیین، اس میں رکھ دی جاتی، اور کافروں کی روح ایک جیل میں رکھی جاتی جس کو سجین کہتے، وہاں اس کو بند کر دیا جاتا۔ اور ہمارے علماء کا مذہب یہ احادیث کی روشنی میں روح اگرچہ اعلی علیین میں ہو مگر اس کا بدن سے تعلق رہتا۔ اور گزشتہ جمعے آپ سن چکے کہ جو شہداء ہیں ان کی ارواح یہ عرش کے نیچے قندیل میں ایک رنگ برنگی پرندوں کی صورت میں رہتی ہیں، اور سارے عالم میں، ساری دنیا میں اپنے اپنی حیثیت اور اپنے اپنے مقام کے مطابق وہ دنیا میں تصرف بھی کرتی۔ اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی تو یہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے اولیاء کرام، مشائخ اعظام، یہ ان کے بدن ایسے لطیف ہو جاتے کہ کبھی کبھی ان کی ارواح بدن کا کام کرتی ہیں اور کبھی کبھی ان کے بدن جو ہیں وہ ارواح کا کام کرتی ہیں۔ وقت ہوا تو ہم اس کو آئندہ بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کہ وہ اتنے لطیف ہو جاتے ان کے اجسام کہ وہ روح جو ہے وہ کبھی بدن کا کام کرتی ہے، ان کے بدن جو ہیں وہ روح کا کام کرتی ہیں، وہ ایسے لطیف عزیزان گرامی ان کے بدن جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، تو روح سے تعلق ان کا ہوتا۔ اب آئیے اسی اثبات عذاب قبر، فرمایا گیا جب تم قبرستان جاؤ، قبر کے قریب سے گزرو یا کہیں جاؤ، یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردہ تمہارے سلام کو سنتا ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا، سلام کا تمہارے جواب بھی دیتا، مگر ہاں کیا بات ہے، صرف اس کے سلام کے جواب ہم سن نہیں سکتے، اور ہم جب سلام کریں تو وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جب کوئی عزیز اقارب، یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی نصیحت، ہم لوگ عموماً اپنے اعزاء خصوصاً والدین بھائی بہن ان کی قبروں پر نہیں جاتے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا مانوس آدمی جو اس کو جانتا تھا دنیا میں، جب وہ قبر پر اس کے آتا ہے میت اسے پہچان جاتی، اور فرمایا جیسے دنیا میں کوئی یار دوست بھائی بہن مل جائے جو اس کے لیے راحت کا سامان کرتا، اس کے لیے دل بہلانے کا سامان کرتا، جیسے کوئی بہت ہی قریب ہمارا دوست یار یا عزیز جب اٹھ کے جائے ہم کہتے رہے بھائی تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، ابھی اتنے جانے کی کیا ضرورت ہے، جس سے اس قسم کے تعلقات ہوں تو وہ جب اس کی قبر پر جائے اس سے میت کو راحت ہوتی ہے۔ ماں کی قبر پر بیٹھا جائے تو ماں کو راحت ہوتی ہے، باپ کی قبر پر بیٹھا جائے اس کو راحت ہوتی ہے اور اس کو پہچان جاتا، یہاں تک کہ مردہ جو ہے وہ قبر میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے، لیکن ہم اسے سن نہیں پاتے، ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، مگر وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور سارے معاملات میں وہ بالکل جیسے ہم اور آپ دنیا میں دیکھتے اسی طریقے سے دیکھتا اور عزیزان گرامی وہ پہچانتا بھی ہے۔ اب آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف میں ہے اور بھی حدیث میں ہے، جنگ بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو بڑے قرینے سے دفن کر دیا گیا، جو 14 صحابہ، یہ مسلمانوں کی کم نصیبی کہیے کہ ان کی جو قبور بنی ہوئی تھیں سعودی عرب میں جب نجدی حکومت آئی ان کی قبروں کو مٹا دیا گیا، اور ہم نے 3-4 سال پہلے دیکھا بس ایک چھوٹا سا احاطہ ہے کہ جس میں یہ پتہ لگتا ہے
کہ یہ بدری صحابہ یہاں جلوہ گر ہیں اور چاروں طرف دوسرا قبرستان ہے، اور ایک پلر پر ان کے صرف 14 نام لکھ دیے گئے کہ یہ وہ بدری صحابہ ہیں 14 کہ جنہوں نے کہ یہاں جام شہادت نوش کیا۔ مجھے بتائیے کفر و اسلام کی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی تو ان کے مزارات اور ان کے معاملات کتنے عظیم ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو حیات دی، اور جس میں حضور نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کر یہ کہا، اے اللہ تعالیٰ یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت اگر آج شکست کھا گئی اور اگر آج یہ گویا قتل کر دیے گئے تو مولا پھر دیکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کتنی عظیم جنگ تھی، وہ کتنی قربانیاں تھیں، مگر ان کمبختوں نے ان قربانیوں پر ایسا پردہ ڈالا، ان کے مزار تک کو جناب سمیٹ کر کے رکھ دیا اور سب کو گیتی پھاوڑوں سے مٹا کر اور ایک پلسٹر طریقے سے کر دیا۔ اور یہ کام کسی ہندو نے نہیں کیا، یہ کام عیسائی یا یہودیوں نے نہیں کیا عزیزان گرامی، یہ انہوں نے کام کیا جو دنیا کے بڑے توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جنت البقیع، جنت مالا، یہ سارا کام انہوں نے عزیزان گرامی سر انجام دیا۔ غرض بات طول نہ پکڑ جائے، صحابہ کو تو قرینوں سے دفن کیا گیا، اور جو جتنے کافر تھے 70 مرے، 14 مسلمان، کافر 70۔ اس کی بدبو سے مسلمانوں کو پریشانی نہ ہو، کوئی بیماریاں نہ پھیل جائیں، ایک گڑھے میں سب کو ڈال دیا گیا، لاؤ پکڑو ڈال دو گڑھے میں۔ ظاہر ان کے لیے تدفین اور تکفین کا تو مسئلہ نہیں، سب کو گڑھے میں ڈال دیا۔ تو حضرت عمر اس کے راوی، حضرت عمر نے کہا، کس وقت کہا؟ حضور نے مخاطب کر کے کہا، او کافروں، نام لے لے کر کے کہا، مزہ چکھا تم نے دیکھا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ ایک ایک کا نام لے کر اس کو سرزنش کر رہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، حضور کیا یہ سنتے؟ یہ تو مرے ہوئے، یہ گڑھے میں ڈال دیا گیا، کیا یہ آپ کی گفتگو سنتے ہیں؟ فرما عمر یہ تم اس سے زیادہ سنتے، یعنی میت جو ہے چاہے کافر کیوں نہ، وہ فرمایا زندہ سے زیادہ سنتا، فرمایا تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ چلیے صاحب یہ تصدیق تو ہو گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا ہمارے مد مقابل جو عقائد رکھتے ہیں ان کے لیے اس کا ایک تذکرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ حضور نے بدر میں کافروں کو کنویں میں ڈال کر ان سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ اب بتاؤ جو میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا پورا ہوا یا نہیں؟ چکھا تم نے مزہ جو ہم سے مد مقابل لڑنے کے لیے آئے؟ تو حضرت عمر نے کہا، حضور کیا یہ سنتے؟ انہوں نے فرما، عمر یہ تم سے زیادہ سنتے۔ حضرت صدیقہ نے کہا، انک لا تسمع الموتى، قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ مردہ سنتا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے سب سے بڑی دلیل کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ روم آیت نمبر 52 اس میں فرمائے گا انک لا تسمع الموتى، یہ تو مردہ ہیں، یہ تو سنتے نہیں۔ لیجئے صاحب ایک باب کھل گیا، پتہ لگا کہ یہ ساری حدیثیں ادھر ادھر ہو گئیں اور قرآن مجید کا لا تسمع الموتى، یہ تو مردہ جو ہے یہ سنتا نہیں۔ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول پیش کیا جاتا ہے، انک لا تسمع الموتى۔ جو تفسیر آپ کی سمجھ میں آئے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان سے مراد وہ مردہ نہیں ہیں، ان سے مراد ہیں وہ جن کے دل مردہ ہیں، کہ جو دین کی بات نہیں سنتے، سننے کے بعد ایمان نہیں لاتے، ان سے مراد یہ، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے، ارے اس کمبخت کو کتنی مرتبہ سمجھایا، کتنی مرتبہ سمجھا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا، سنتا ہی نہیں ہے کمبخت۔ کیا کان بہرے ہیں کہ سنتا نہیں؟ باپ اپنے بیٹے کو سرزنش کر کے کہتا، میں نے کئی مرتبہ اس کو شرارتوں سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر یہ کمبخت تو سنتا ہی نہیں ہے۔ کیا اس کے بیٹے کے کان نہیں ہیں جو سنتا نہیں؟ جو کہیں فرما سمم بکمن عمیون، کیا مطلب ہوا؟ وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ اندھے ہیں، کیا مطلب ہوا کہ دیکھتے نہیں؟ ارے جب پیارے مصطفیٰ کو بحیثیت نبی کے نہیں دیکھتے تو اندھے ہیں، جب مصطفیٰ کا کلام نہیں سنتے تو بہرے ہیں، جب حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تو وہ گونگے۔ یہاں مراد انک لا تسمع الموتى یہ ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں بڑے کی بات بڑی ہوتی ہے، اور جو عالم دین ہوتا ہے اس کو سارے معاملات پر بڑا عبور حاصل ہونا چاہیے۔ یہ آیت کس تناظر میں آئی؟ یہ مکی ہے یا مدنی؟
سبحان اللہ، امام اہل سنت نے اپنی کتاب حیات الموات میں بڑا شاندار نقطہ بیان فرما دیا. فرمایا دیکھو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارا مد مقابل انک لا تسمع الموتى یہ آیت پیش کرتا ہے کہ مردہ سنتا نہیں. فرمایا دیکھو ذرا تاریخ قرآن، یہ آیت ہے مکی، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، یہ آیت ہے مکی. اور جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. جنگ بدر مدینہ منورہ میں ہوئی اور وہاں حضور نے فرمایا عمر یہ تم سے سنتے، فرمایا ان کی عقلوں پر ماتم کرو کہ جب یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور حضور ان سے مدینے میں مخاطب ہیں تو کیا حضور کو یہ آیت یاد نہیں رہی؟ کیا حضور نہیں جانتے تھے لا تسمع الموتى کہ مردہ نہیں سنتا؟ ماننا پڑے گا کہ نہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت کی بات نہیں سنتے. اب آئیے یہ بات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمائی. اب سن لی حضرت عائشہ صدیقہ کا مذہب تاکہ بات مکمل ہو جائے. بقول شاعر کہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. اب سنیے حضرت عائشہ صدیقہ کا مذہب اور ان کا معاملہ. امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا جس کو رواہ احمد کہتے ہیں. مشکات میں حدیث موجود ہے. آپ نے بارہا سنا نبی کریم علیہ السلام کا مزار پر انوار حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں دفن کیے گئے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ گھر تھا، فرماتی ہیں کہ میں بغیر کسی جھجک کے حضور کے مزار پر چلی جاتی. کیا مطلب ہوا کہ جب کوئی مرد ہو، آدمی ہو جس سے پردہ کرنا عورتوں کے لیے ضروری ہے تو ظاہر ہے کہ پردہ کر کے آدمی جاتا. فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی میں بے حجاب، نہ مجھ پہ روپٹا ہوتا، نہ سینے پر کوئی چادر ہوتی اور سر پہ، اور میں حضور کے مزار پر چلی جاتی. کسی نے مجھ سے کہا کہ تم ایسے جاتی؟ فرمایا سبحان اللہ، اس میں کیا حرج ہے، یہ تو میرے شوہر. کیا مطلب ہوا کہ یہ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں یہ میرے شوہر اور میں ان کی بیوی. کیا مطلب ہوا کہ ہر آدمی کے انتقال کے بعد چاہے شہید کیوں نہ ہو، جب وہ مر جائے تو اس کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی. شہید ہو، صالح ہو، کوئی دوسرا نکاح کر سکتی، مگر نبی کی زوجہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. وجہ اس کی کیا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان کی زوجیت میں ہیں، اس لیے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. فرمایا میں نے دیکھا یہ میرے شوہر، میں چلی گئی. اچھا اس کے بعد جب صدیق اکبر وہاں رکھے گئے، ان کا جب وصال ہوا تو جب بھی میں بغیر روپٹے بغیر حجاب کے اور ان کے مزار پر چلی جاتی. پھر مجھ سے کسی نے کہا کہ اب تو صدیق اکبر ہے اور تم بے حجاب چلی جاتی ہو ان کی قبروں پر. فرمایا سبحان اللہ، اس میں تو ایک تو ہے میرے شوہر حضور علیہ السلام اور دوسرے ہیں میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسا کہ پہلے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر سن چکے کہ حضرت فاروق اعظم کی خواہش پر آپ کو جب اس حجرے میں دفن کیا گیا، اب جب حضرت عائشہ صدیقہ جاتی تو بالکل جیسے خاتون برقع اوڑھ کر لپیٹ کر جیسے عام مردوں میں جاتی ہے، اس طریقے سے پورے برقعے اور اس میں ملبوس ہو کر کے پھر جاتی. پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا یہ اجنبی ہیں، ان سے پردہ کرنا مجھ پر ضروری ہے. پہلے تو میرے شوہر اور میرے والد تھے تو میں پردہ نہیں کرتی، اب یہ چونکہ اجنبی ہیں اس لیے میں اوڑھ کر کے جاتی ہوں. اب مجھے بتائیے کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ٹھیک ہے وہاں یہ فرما دی انک لا تسمع الموتى کہ جو مردہ ہے وہ سنتا نہیں، یہ بھی ترجمہ کر لیں وہ دیکھتا نہیں جانتا نہیں، یہ بھی ترجمہ کر لیجئے آپ. مگر جب حضرت عمر وہاں رکھے گئے تو حضرت صدیقہ بے حجاب نہیں گئیں، برقع اور چادر ملبوس ہو کے اس لیے گئیں کہ شوہر بھی دیکھ رہے، والد بھی دیکھ رہے، مگر حضرت عمر فاروق اجنبی ہیں اس لیے ان سے پردہ کیا. معلوم ہوا کہ صدیقہ کا بھی ایمان یہ تھا کہ قبر میں رہنے کے باوجود حضرت عمر فاروق دیکھ رہے ہیں اس لیے ان سے پردہ کیا جائے. لیجیے حضرت عائشہ صدیقہ کا مسئلہ عزیزان گرامی اب ختم ہو کر رہ گیا اور یہ حرف آخر حضرت صدیقہ، ورنہ صدیقہ کے متعلق کئی اور حدیثیں مناظرانہ گفتگو ہو کئی اور بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، مگر وقت کی قلت کے اعتبار سے اتنا کافی ہے. اب آئیے ہم حدیث کی کتابوں کے دو اہم واقعے جو ایمان کو تازہ کر دیں یہ آپ کی خدمت نقل کرتے ہیں. اس کو محدث ابن جوزی نے نقل کیا. ایک تھے حضور کے صحابی سعد، یعنی صاد عین اور بے سعد،
اور ایک صحابی تھے عوف. ان دونوں میں بڑا بھائی چارہ تھا. یہ دونوں حضور علیہ السلام کے صحابی آپس میں بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے, بڑی انسیت, بڑی محبت, بڑا لگاؤ. ایک مرتبہ کیا کیا, حدیث شریف میں ہے کہ دونوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو بھائی ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں. کیا معاہدہ کرتے ہیں؟ ہم وعدہ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے, ہم سے پہلے جو انتقال کر جائے تو انتقال کرنے کے بعد میں وہ اپنے دوسرے بھائی کو کیفیت بتائے. قبر میں کیا ہوا, اللہ نے کیا معاملہ کیا, کیا مسئلہ پیش آیا, کیا کٹھن معاملہ ہوا, یہ اپنا احوال جو ہے اپنے دوست سے بیان کرے. حضرت صاحب نے کہا میں پہلے انتقال کر گیا تو میں تمہیں آن کر کے بتاؤں گا, اور عوف اگر تم پہلے انتقال کر گئے تو تم آن کر کے مجھے بتانا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. خدا کا کرنا دیکھیے کہ حضرت صاحب ان کا انتقال پہلے ہو گیا. انتقال کے کچھ دنوں کے بعد میں یہ حضرت عوف کے خواب میں آئے. پوچھا حضرت عوف نے, صاحب کیا معاملہ ہوا؟ کہا بس کچھ مت پوچھو, پہل تو تھوڑی دشواری ہوئی, مگر اس کے بعد میرے رب نے مجھ پر کرم کر دیا, مجھ پر شفقت اور مہربانی کر دی اور میری مغفرت فرما دی. اس کے بعد کہا اور کیا معاملات ہوئے؟ صاحب کہنے لگے میں سارا جو کچھ گھر میں ہو رہا ان سب سے میں واقف, ساری باتیں میرے علم میں ہیں, اور یہ بھی میرے علم میں ہے کہ میرے انتقال کے بعد ایک بلی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا, میرے انتقال کے بعد اس کا انتقال, وہ بھی مر گئی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حضرت عوف, بہت غور سے سنیے آپ, خصوصاً جو بیپاری حضرات وہ میری اس گفتگو کو سنیے اس حدیث کے. حضرت صاحب جب ان سے گفتگو کر رہے, چہرہ بڑا حسین اور جمیل, صحابی رسول تھے, مگر حضرت عوف نے خواب میں دیکھا کہ ان کی گردن پر ایک داغ, ایک سیاہ داغ ان کی گردن پر. حضرت عوف نے کہا صاحب یہ دھبا, یہ داغ کیسا ہے؟ کہا عوف کیا پوچھتے ہو, میں نے ایک یہودی سے 10 اشرفیاں ادھار لے لی تھیں, اور ادھار لینے کے بعد میں اسے ادا نہیں کر سکا. یہ جو تم داغ دیکھ رہے ہو میری گردن پر, یہ اس کا داغ ہے. اللہ اللہ, کہ 10 اشرفیوں کا میں مقروض ہوں, یہ داغ اس کا. ذرا ٹھہر جائیے, بہت ہمتن گوش, مجھے بتائیے یہ تو یہودیوں کی 10 اشرفیاں ہیں. آج جو مسلمان کا مال کھا جائیں, لاکھوں کروڑوں کھا جائیں, بازار سے بھاگ جائیں, بازار والے مل کر 30-25% پر سودا کر دیں, پھر اپنی مرتزید میں بیٹھ کر اور پھر مرد مومن بن کر جا رہے ہیں. یہ کتنا ہڑپ کر گئے, اور کیسا ہاضمہ, لکڑ ہضم, پتھر ہضم, کروڑوں اربوں روپے ہضم کر جائیں. اب بتاؤ تمہارے اوپر کیا داغ ہوگا, کیا سرزنش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور اس سے یہ پتہ لگا کہ قرض چاہے یہودی کا ہو, قرض چاہے ہندو کا ہو, قرض چاہے عیسائی کا, اس پر تادیب ہوتی ہے. ایک بات تو ہمارے فقہا نے لکھی, ہندو کا مال ہڑپ کر جاؤ, یہودی کا مال ہڑپ کر جاؤ, عیسائی کا مال ہڑپ کر جاؤ, وہ یہ دیکھے گا یہ تو اسلام کا نام لینے والا, یہ تو اللہ کا نام لینے والا, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے. یہ مسلمان اتنے بدعہد ہوتے, اللہ اکبر, یہ اتنے بے رحم ہوتے کہ کسی کا مال لے کر کے کھا جائیں, اسلام بدنام ہوتا, مسلمان بدنام ہوتا. تو کہا یہ داغ یہودی سے جو میں نے 10 اشرفیاں ادھار لیں اور ادا نہیں کر سکا, یہ اس کا داغ ہے. فرما اوف سنو, تم ایسا کرنا کہ میرے گھر میں جانا, اور گھر میں جانے کے بعد جو ترکش جس میں تیر رکھے جاتے ہیں یہ میں نے ادھار تو لے لیے مگر خرچ نہیں کیے, اور یہ 10 کی 10 اشرفیاں ایک تھیلی میں ترکش میں پڑی ہوئی ہیں. تم جا کر میری بیوی سے ترکش منگانا اور یہ 10 اشرفیاں نکال کر اس یہودی کو دے دینا. اور سنو, میری جو بیٹی ہے جو بہت پیاری, میں تو انتقال کر گیا, مگر تم گھر میں میری بیوی کو کہنا کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو, اس کو ہنستا کھیلنا رکھنا, اس لیے کہ اب تو تم آج خواب دیکھ رہے ہو اور 6 دن کے بعد یہ مر جائے گی, 6 دن کے بعد یہ مر جائے. حضرت عوف کہتے ہیں جناب یہ گھر آئے, اور گھر آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, ان کے گھر گئے. حضرت صاحب وہ انہوں نے ترکش نکالا, واقعی ترکش میں سے جب نکالا تو اس میں ایک چھوٹی سی تھیلی, اس میں 10 اشرفیاں تھیں, اور یہ لے کر انہوں نے فرمایا, میں نے ان کی بیوی سے پوچھا گھر میں کوئی حضرت صاحب کے بعد کوئی واقعہ ہوا ہے آپ کے گھر میں؟ کہ بیوی نے کہا کوئی بہت بڑا واقعہ تو نہیں ہوا, صاحب جس بلی سے محبت کرتے تھے وہ بلی مر گئی.
اتنا واقعہ ہوا. پھر میں نے بچی کو دیکھا, وہ کھیل رہی تھی, تو میں نے دیکھا کہ اس کو سخت بخار تھا. اب یہ کہہ دینا کہ حضرت صاحب نے آن کر کہا یہ 6 دن کے بعد مر جائے گی, گھر والوں پر کیا بیتتی. صاحب کا انتقال ہو چکا, لیکن میں نے کچھ نہیں کہا. ان کی بیوی سے اتنا کہا اس بچی کے ساتھ تم اچھا سلوک رکھنا اور اس کو کوئی غم یا کوئی پریشانی نہ ہوئے, یہ ہنستی کھیلتی رہے اور اس کا تم پورا خیال رکھنا. اور میں نے واقعی دیکھا کہ وہ 6 دن کے بعد ان کی بچی مر گئی. میں وہ اشرفیاں لے کر اس یہودی کے پاس گیا جس کا پتہ حضرت صاحب نے بتایا. میں نے اسے وہ تھیلی نکال کر جب دی, وہ چلا پڑا, کہا یہ وہی اشرفیاں ہیں جو صاحب مجھ سے ادھار لے گئے. خرچنے کی نوبت نہیں آئی, مگر جناب یہ اشرفیاں اس کو واپس کر دی گئیں. اب چند سوالات کے جوابات ہو گئے. جب آدمی انتقال کر جائے اپنے گھر والوں کو بھی دیکھتا, یہاں تک کہ حدیثوں میں وہ گھر میں آن کر اپنے اہل و عیال پر دیکھتا یہ جو مال اور متاع میں چھوڑ گیا یہ میرے لیے کوئی سارے ثواب کر رہے ہیں یا نہیں, کوئی میری مغفرت کا سامان کر رہے ہیں, خیرات کر رہے ہیں یا نہیں, یہ بھی آن کر کے دیکھتا. اور یہ بھی حدیث شریف میں کہ آن کر کے دیکھتا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, مطیع فرما بردار, تو وہ میت جو ہے ان کو دیکھ کر کے خوش ہوتی ہے, اس کے روح اس کے گھر میں آتی, وہ خوش ہوتی. اور اگر لوگ بدعمال, جیسے لوگ ہم سے کتنے سادہ ہیں, ہم سے آن کر کے پوچھتے ہیں سبحان اللہ ہمارے ابا کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے, کیا اب ٹی وی کھول سکتے؟ کیا بات ہے, کتنے سادہ ہیں میر, ہم سے آن کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری اماں ابا کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے, تیجے کی فاتحہ ہو گئی, اب کیا ہم ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایسا معاملہ ہے. بات سے بات نکلتی ہے. ایک آدمی بھنگ پیتا تھا, جب بھنگ گھوٹنے لگا اس میں کبوتر نے بیٹ کر دی, وہ کبوتر کی بیٹ کا پیالہ مولانا کے پاس لے گیا, کہا مولانا صاحب اس بھنگ کے کٹورے میں کبوتر نے بیٹ کر دی, اب اس کا پینا جائز ہے یا نہیں؟ مولوی نے کہا خدا کے بندے پہلے کب جائز تھا کہ کبوتر کی بیٹ سے ناجائز ہو جائے؟ سمجھے؟ تو یہ تک پوچھتے ہیں کہ 3 دن مرے ہوئے ہو گئے, اب ٹی وی کھول دی جائے یا نہیں کھول لی جائے. اس کی معصیت کو دیکھ کر میت سخت حیران اور سخت افسردہ ہوتی. اور عزیزان گرامی اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ فرماتے ہیں اچھا یہ حدیث آپ نے سن لی, سارے گھر کے احوال دیکھ, بلی مر گئی ان کو پتا لگ گیا, اور بیٹی مرنے والی 6 دن کے بعد حضرت صاحب کو پتا لگ گیا. تو آپ نے دیکھا اہل سنت کا یہ کہنا کہ انتقال, یہ شہید نہیں, یہ اپنی طبعی موت ان کا وصال ہوا, مگر ان کا ادراک باقی رہتا, ان کا علم باقی رہتا, ان کی نظر قائم رہتی, اس لیے کہ روح کا تعلق اگرچہ اعلی علیین سے ہو مگر بدن سے ہوتا ہے. ایک آئیے اب دوسری جس کو امام حاکم اور امام بہقی نے نقل فرمایا, یہ دوسری روایت اگرچہ آپ کا وقت میں لے رہا ہوں 2-4 منٹ. یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ, ثابت بن قیس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. جنگ یمامہ کون سی تھی؟ جو ایک جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام تھا مسلم کذاب. اس جنگ میں حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے. شہید جس دن ہوئے اس دن رات میں ایک صحابی کے خواب میں آئے, اور خواب میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا, بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا سنو تم اس کو خواب مت سمجھنا, یہ حقیقت ہے, حالانکہ تھا خواب ہی, کہیں خواب کی بات سمجھ کے فراموش مت کر دینا, یہ مطلب تھا. اس کو خواب مت سمجھنا, سنو میری بات کو غور سے اور یاد رکھنا کہ جب میں شہید ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں رہے گی, کہ زرہ ہوتی جس سے لڑا جاتا تاکہ کوئی چوٹ اگر یہاں لگے تو وہ زرہ پر اثر کر کے آدمی کی کونی اور ہاتھ جو ہے بچ جاتا. میری قیمتی زرہ میرے انتقال کے بعد کسی سپاہی نے وہ میرے ہاتھ سے زرہ نکال لی, اور نکالنے کے بعد جو یہ خیموں کی لائن تم دیکھو گے نظر آ رہی, اس کے آخر میں دیکھنا گھوڑا کھڑا ہوا, اس گھوڑے کے قریب اس سپاہی نے میری زرہ کو چھپا کر اور اس کے اوپر ایک ٹوکرا رکھ دیا. تم ایسا کرنا کہ خالد ابن ولید سے کہیں, چونکہ اس کی کمان اس فوج کی اس جنگ کی خالد ابن ولید کر رہے, خالد ابن ولید سے کہنا کہ زرہ کو برآمد کریں, وہاں سے نکالیں, اور نکالنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جائیں اور ان کو کہنا فلاں ابن فلاں کا مجھ پہ کوئی قرض ہے اور اس زرہ کو بیچ کر اور ان کا قرض ادا کر دیا جائے. یہ فوجی جب اٹھا اپنے سالار کا حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا کہ میں نے ثابت بن قیس جو بڑے مشہور صحابی ان کو خواب میں ایسا ایسا کہتے ہوئے دیکھا. خالد ابن ولید فوراً گئے, خیمے کے رو پوری کراس کرنے کے بعد ایک جگہ گھوڑا بندھا ہوا, ٹوکرا رکھا ہوا, ٹوکرے کو اٹھایا
تو حضرت ثابت بن قیس کی زرہ وہ ٹوکرے کے نیچے سے مل گئی. لینے کے بعد میں صدیق اکبر کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے فروخت کیا اور جس کا قرض بتایا اس کا قرض انہوں نے ادا کیا. اور علماء لکھتے ہیں یہ ثابت بن قیس وہ واحد آدمی ہیں کہ جن کے انتقال کے بعد ان کے ترکے میں سے یہ قرض دیا گیا اور ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی. ایک ہم نے پہلے بتائی، اس کو لکھنے کے بعد کہا کہ انتقال کے بعد خواب میں اگر کوئی وصیت کرے اس وصیت پر عمل نہیں ہوتا، مگر ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ثابت بن قیس وہ شخص ہیں کہ جن کے انتقال کے بعد ان کے وصال کے بعد ان کی وصیت پر عمل کیا گیا اور ان کی زرہ بیچ کر کے اور اس کے بعد ان کا قرض ادا کیا گیا. بس بطور نمونہ کیا یہ باتیں درست نہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد اس کا ادراک اور اس کی نگاہیں، اس کے کان، اس کی زبان، یہ سب کے سب عزیزان گرامی کام کرتے ہیں اور سب کو پہچانتے ہیں. نہ صرف پہچانتے بلکہ تصرف کرتے ہیں. اہل علم حضرات اس میں اگر کچھ پڑھنا چاہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی کا حیات الممات ایک بہت ضخیم رسالہ، تمام نشیب و فریب جتنے جتنے اعتراض ہو سکتے ہیں ان سب کو بیان کر دیا، ایمان تازہ ہو جائے. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور اس کا مطالعہ فرمائیے. ارواح جو پھیلتی ہیں جاتی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہیں، یہاں تک کہ دشمنوں کو فنا اور اپنے احباب کی اعانت کرتی ہیں. ارواح کہاں کہاں ہوتی ہیں، کیسے سیر و سیاحت کرتی ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایتان الارواح ایک پورا رسالہ ہے، ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یہ چند وہ حقائق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. انک لا تسمع الموتى کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مردہ سنتا دیکھتا نہیں، بلکہ اپنی قبروں میں سب کو پہچانتا ہے، سب کو جانتا ہے. اپنے اعزا آ جائیں تو اس کا دل بہلتا ہے اور یہاں تک کہ جب وہ انعام سے نواز دیا جائے تا قیامت اپنی قبر میں ایسے سوتا ہے جیسے دلہن سوتی ہے. یہ اہل سنت کا موقف ہے. وما علینا الا البلاغ.